ہمیشہ سے دعاؤں پر یقین رکھا ہے، لیکن مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ایک مشکل وقت کا سامنا کیا اور میں نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی، اور حیران کن طور پر میری دعا قبول ہو گئی۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ دعائیں حقیقتاً طاقتور ہوتی ہیں، اور اب میں ہمیشہ اللہ سے معجزات کی امید رکھتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ بھی ان خوش نصیب میں سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ ان کی منچاہی چیزیں پوری کرتے ہوئے ان پر معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کے انتظار میں ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیوں پر بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں اور اللہ سے معجزات کیسے مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھیں زمین و آسمان تک اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے اور کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی منچاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جہاں صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازہ جو بند نظر آ رہا ہے ایک دن تیرا رب ہزاروں دروازے کھول دے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں۔
وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا اور تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں، تو سنو، قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہو اس کی دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا کی توفیق نہ دیتا۔ نظر انداز کر دے وہ سارے وسوسے جو آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش میں کیوں؟ تو سنو، اللہ آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں آپ کو اللہ کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ تو یاد رکھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ اس کی پسندیدہ دعا قبول فرما لیتا ہوں، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔
اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں۔ یاد رکھیں وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھیں جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ آپ کے کام آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ آپ سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اس بھی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس انسان پر اللہ درود بھیجتا ہے اسے یتیمی اور غریبی سے گزرنا پڑا؟ عجیب بات ہے کہ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان سے زیادہ معزز ہیں اور وادی طائف سے زخمی ہو کر نکلتے ہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بات تقرب کی ہے، تعلق کی ہے، ثروت و دولت کی نہیں۔ اگر گھر میں چراگاہ ہو اور دل میں تاریکی تو کیا حاصل؟ اگر غریبی میں سرمایہ یقین مل جائے تو ایسے غریبی پر ہزار خزانے قربان۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، تمہاری مشکل میں ساتھ دے گا۔ یہ کام تو تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو تو تم کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا۔
جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ دیکھو، جب پختہ یقین ہوگا نا، تو اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں گے۔ کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا تبھی تو تمہارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، تو یقین بھی رکھیں۔ یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے، تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں، تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے، اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے، تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام بند دروازے نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہو جانا۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے اتار دیا جائے گا۔ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ قیدی عنقریب رہائی پا جاتے ہیں، مریض شفا دیے جاتے ہیں، گمشدہ لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش کر دیے جاتے ہیں اور تکلیف اٹھا لی جاتی ہے۔ اور یہ کہ مومن کی آزمائش پوری کی پوری خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بس اللہ کے ساتھ جڑی امید کو ناکام ہونے نہ دیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہیں۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔
تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا انتظار کر رہے ہو۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ رب کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے، کب تم اسے مانگو، کب تم اس قابل ہو کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ فضل مانگنے سے ملتا ہے، اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فضل ازل سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بس دل کی آنکھیں کھلی رکھنا کہ جب کبھی ظاہر ہو، جہاں دل لبیک کہہ دے وہیں سر کو جھکا لینا، عاجزی اپنا لینا، یہی بندگی ہے، یہی مقام ہدایت ہے، یہی مقام محبوبیت ہے، اور یہ مل جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی، بلکہ فرمایا تھا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم، اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ پریشان نہ ہو؟ میں سب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا۔
جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہتر اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔